بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، کیا ایک لال گائے اچائی اور برائی کے درمیان آخری جنگ کو چھیڑ سکتی ہے؟ کیا قیامت سے پہلے لڑی جانے والی یہ آخری لڑائی شروع ہونے والی ہے؟ کیا مسیح کی آمد ہونے والی ہے؟ اور کیا اب مسجد اقصی کی جگہ ہیکل بنانے کی راہ ہموار ہونے والی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اس لال گائے کا حالیہ اسرائیل فلسطین جنگ سے کیا تعلق ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ان دنوں دنیا بھر میں پوچھے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ امریکہ سے لال گائے کا مقبوضہ فلسطین لایا جانا ہے۔ جنگ کے 100 روز مکمل ہونے پر حماس نے ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کرنے کے مقاصد سے آگاہ کیا گیا۔ فلسطین پر اسرائیل کے ناجائز قبضے کے ساتھ ابو عبیدہ نے لال گائے کو مقبوضہ فلسطین لانے کا بھی ذکر کیا۔ ابو عبیدہ اسرائیلی گروہ کے اس منصوبے کی جانب اشارہ کر رہے تھے جس کے مطابق مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سوم یا تر ٹیمپل کی تعمیر کے لیے لال گائے کی قربانی دینا ضروری ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں 2000 سال پیچھے جانا ہوگا جب قدیم رومیوں نے ہیکل دوبن تباہ کیا۔ کٹر اسرائیلی گروہ کا ماننا ہے کہ ہیکل کی دوبارہ تعمیر کے لیے ایک ایسی گائے کی قربانی دینا ہوگی جو سر سے پیر تک مکمل لال ہو، کنواری ہو اور اس میں کوئی نقص نہ ہو، اور اسی کے بعد ہی ہیکل دوبارہ تعمیر ہو سکتا ہے۔ یہ سب سننے میں کوئی دیو مالائی داستان لگتی ہے، لیکن ہارڈ لائنر اسرائیلی گروہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ پہلے ہی $5 لاکھ کے عوض 5 ریڈ انگلز ہائپرز گائے امریکہ سے امپورٹ کر چکا ہے۔ گائے کو 2022 سے یہ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر بتس میں پالا جا رہا ہے، اور کچھ رپورٹس کے مطابق اگلے چند ہفتوں یا اپریل میں ہی قربانی کی جائے گی۔ مسجد اقصی کے سامنے جبل زیتون پر مغرب کی جانب رخ کر کے گائے قربان کی جائیں گی، اور اس مقصد کے لیے قربان گاہ کی تعمیر بھی ہو چکی ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ انہیں پاک کرنے کے لیے قربانی دینا ضروری ہے۔ گائے کے راک کو پانی میں ملا کر سلیکٹڈ جوش فریس اور ان کے پیروکاروں کو پاک کیا جائے گا۔ کچھ یہودیوں اور عیسائیوں کو یقین ہے کہ ہیکل کی تعمیر کے بعد مسیح کی واپسی ہوگی اور قیامت سے پہلے اچائی اور برائی میں آخری جنگ چھڑ جائے گی جس کا نام ارمیگڈن ہے۔ اگر گائے کی قربانی سے ہی صہیونی گروہ پوری طور پر مسجد اقصی شہید کر کے ہیکل تعمیر نہ کر سکے، لیکن اس سے کٹر یہودی گروپس کو مسجد اقصی پر مکمل قبضے کرنے کا لائسنس ضرور مل سکتا ہے، اور مسلمانوں کو تو اب بھی مسجد تک رسائی اور وہاں عبادت کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو بیدار فرمائے، مسلم حکمرانوں کو ان کے خلاف آواز اور اپنی جدوجہد استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔